یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان میں ہمارے معاشرے میں خواتین کو پورے حقوق مل رہے ہیں؟ اگر نہیں مل رہے تو ہمارے علماء اکرام کو ان کے حقوق کے لیے کیا جدوجہد کرنی چاہیے؟ پہلے تو پچھلے سوال کے ساتھ یہ کنیکٹڈ بات ہو جائے گی جی کہ جو حقوق نہیں مل رہے یا جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. اب ہمارے معاشرے میں ونی کی رسم چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن سے شادی کی رسم چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں وراثت بچیوں کو نہیں دی جاتی، بہنوں کو نہیں دی جاتی، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ وہ سب سے بڑھ کے جہیز کی رسم جو ہے، جی جہیز کی وہ ہے جاگیردار اور سرمایہ دار. وہی جو ہے وہ ٹرائیکا جو موجود ہے، جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک وعلماء سوء ورہبانها. دین کو خراب کرنے والی یہ تین طبقات ہیں. ایک ملوک یعنی بادشاہ ہیں، دوسرا جو ہے علماء سو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ صوفیہ جاہل صوفی ہے. یہی جو ہے ملوک جو ہیں وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بن کر جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوتے. قرآن سے شادی کس لیے نہیں کی جاتی؟ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، وہ قرآن سے شادی کر دو. اس کی ونی کی رسم ہو رہی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہوئی ہے میاں والی کے کسی علاقے کے اندر، اب بھی چل رہا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جو بھی یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو نمایاں کیا جائے، ان کو اجاگر کیا جائے. البتہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو حقوق ہیں اسلام نے جو حقوق دیے وہ تو ہمیں وہ بھی حاصل نہیں ہے پوری طرح. ابھی آپ نے وراثت کی بات کی، پہلے آپ نے سوال کیا تھا ابھی ہماری ریسنٹلی وراثت کے حوالے سے کہ وراثت دو جہیز نہ دو. اب یہ کیا ہے، جہیز دے دیا ہے، وراثت میں جو ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وراثت تھانے کچہری جا کے ملے گی، وہاں ملتی ہے، اس سے پہلے مار دیا جاتا ہے، تھانے کچہری تک کی تو نوبت ہی نہیں آتی. جو چلی جائے تو پھر اس کا جو حشر کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وراثت تقسیم ہوگی، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. وہ جہیز کا، اور جہیز کو بھی وہ سنت رسول بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا پورا جو ہے وہ حضرت علی کے ولی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی حیثیت سے وہ حضرت علی کی زرہ تھی جس میں سے کچھ انہوں نے وہ بنیادی چیزیں جو ہے وہ ایک تکیہ اور ایک وہ کچھ چھال اور کا بنایا ہوا تکیہ اور بستر اور کچھ چند چیزیں برتن منگوائے تھے، اور کچھ جو ہے وہاں جو دلہن کو تیار کرنے کے لیے. تو حضرت علی کی زرہ خریدی حضرت عثمان نے، وہ زرہ بھی دوبارہ دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ولی تھے حضرت علی کے، اسی حوالے سے جو ہے وہ حضور نے چند چیزیں جو ہیں وہ تیار کروائی. اس کو ہم آج کل جو ہے وہ جہیز کے نام پر جو ایک تومار چل رہا ہے، اور جس طرح سے وہ تو اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یعنی آپ نے داماد کو کار بھی دینی ہے اور بنگلہ بھی دینا، اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ایک عام معمول بن چکا ہے. اسی طرح ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ کچھ، اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. عورت کو مظلوم سمجھنا اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بند کرنا ہوگا. یہ فیمنزم کی تحریکیں اس طریقے سے چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں کہ عورت دنیا کی سب سے مظلوم ہستی ہے. ابھی ہم نے دو چیزوں پہ اس گفتگو میں بات کی ہے، ایک جہیز کے اوپر، ایک ہم نے وراثت کے اوپر اور اس طرح کے حقوق کے اوپر بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو جہیز دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ یہ مناسب غیر مناسب بلکہ بری چیز ہے، لعنت ہے. وہ جہیز لڑکی دے رہی ہے کہ لڑکے کا باپ اور بھائی دے رہا ہے؟ ونس اگین یہاں پہ پس مرد ہی رہا ہے. اچھا اگر آپ چلو صرف لڑکی تک محدود رکھیں تو لڑکی کو جہیز مل رہا ہے تو جہیز تو لعنت ہے، تو بری کون سی سنت ہے؟ آپ ذرا بیلنس کر کے تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے تو مجھے بتائیے بیوٹی پارلر کا 2 لاکھ کا بل کون سی سنت ہے؟ آپ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ 1.5 لاکھ کا لہنگا کون سی سنت ہے؟ آپ نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں لادی ہوئی ہیں اور اس کے بعد الزام دے رہے ہیں مردوں کے اوپر، مردانہ معاشرے کے اوپر. عورت مظلوم بن کے بیٹھی ہوئی ہے. شاید 1% خاتون ہو جو اپنے خرچے خود اٹھاتی ہوگی ان ساری چیزوں کے، وہ بھی مرد ہی اٹھا رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ادھر سے مرد ہے دولہے والوں کی طرف سے یا دولہے والوں کی طرف سے، پس مرد ہی رہا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کانسیپٹ کو بھی چینج کرنا ہوگا. یہ فیمنزم کا کانسیپٹ ہے کہ عورت دنیا کی سب سے مظلوم ہستی ہے، عورت دنیا کی سب سے ہم سے ریسپیکٹڈ ہستی سمجھتے ہیں، باوقار ہستی سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم گھر میں اس کے تمام حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. اس میں ایک جملہ میں اضافہ کروں گا کہ ہر ایک اپنا اپنا دائرہ کار. بالکل ایگریڈ. جب دائرہ کار کے اندر رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. شانہ بشانہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ وہ بھی باہر نکل کر کمائے. بالکل صحیح. شانہ بشانہ یہ ہے کہ اس کا کام گھر کی ذمہ داری ہے، یعنی بحیثیت انسان دونوں ایک طرح جی یہ باہر نکلے گا، نان نفقہ اس نے ذمہ داری لی، اس کو بیاہ کر لایا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ تھوڑا کھلاتا ہے، بہت، ہر شخص کی اپنی اپنی وسعت ہے نا. تو نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پروٹیکشن دینا، اس کی عزت آبرو
اور ہر چیز کا خیال رکھنا. گھر کے اندر جو ہے، اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ نگران ہے اپنے بچوں کی، اور شوہر کا جو مال ہے، دوسری چیزیں ہیں، حدیث کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، اس کی نگران ہے، اس کی بھی ایک حیثیت. تو شانہ بشانہ اس طرح ہے کہ یہ شانہ ایک اور کام کے لیے، یہ شانہ جو ہے ایک اور کام کے لیے ہے. تو دونوں ملیں گے، یہ گاڑی ملے گی تو چلے گی. باقی جو کچھ ہو رہا ہے، گورباچوف نے کیا کہا تھا کہ ہم نے عورت کو نکال دیا ہے، اب جو ہے سب سے بڑی ہم بلیسنگ یہ ہوگی کہ عورت کو واپس لے آئیں، اس کو گھروں میں بٹھائیں.